نبوت کے بعد اللہ کے دربار میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ شہادت کا ہے، اور شہادت اللہ کے ہاں وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین شخصیات کو دی ہے۔ اور ہماری تاریخ میں جو کربلا کا اتنا بہت بڑا واقعہ ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ کربلا تو ایک مدرسہ ہے، ایک کلاس روم ہے جو امت کو یہی سبق دینے کے لیے ہے کہ شہادتوں کا سلسلہ جاری رہے تو یہ امت زندہ رہے گی، اور جس وقت جہاد کا، شہادت کا، مزاحمت کا سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر امت کے لیے زندہ بھی ہو تو یہ قبرستان کا حصہ ہے۔ ہمیں جو لوگ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً جنت عطا فرمائے گا۔ اس سے زیادہ خوش نصیب کہ اللہ کے دربار مسجد میں تھے، پھر اللہ کے حضور سجدے میں تھے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ کے ذکر میں تھے۔ تو اس طرح موت دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہے کہ سجدے میں ہو، قبلہ کی طرف رخ ہو، باوضو ہو، اور پھر جمعے کا دن ہو، تو ایسی موت تو مانگنے سے بھی ہی کم ملتی ہے، نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ ہمیں جس چیز پہ غور کرنا ہے، گزشتہ ایک طویل عرصے سے یہاں یہ خون بہہ رہا ہے، اور یہ خون بالآخر اس ملک کے حکمرانوں سے سوال کرتا ہے کہ ان کا جرم کیا ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ایک ایسا دارالحکومت ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، پاکستان کی فوج دنیا کی بڑی افواج میں سے ہے۔ امت مسلمہ کو اس ملک سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہے، لیکن اگر وہ ملک اور اس کا دارالحکومت خود محفوظ نہیں ہے تو آپ خود سوچئے کہ 2.25 ارب مسلمانوں کا کیا کیفیت ہے اس وقت۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم چونکہ رہتے ہیں ہمیں ان کا قدر کم ہے، لیکن باہر کا یہ ہر مسلمان پاکستان سے بہت محبت رکھتا ہے، بلکہ غیر ممالک بھی پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے۔ بھوٹان، نیپال، یہ سارے چھوٹے ممالک سوچتا ہے کہ اگر اس ریجن میں پاکستان مضبوط ہے تو ہم ہندوستان جیسے اژدہے سے محفوظ رہیں گے۔ نیپال ہندو ہے لیکن وہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان چاہتا ہے۔ بھوٹان کو بھی ہم نے سنا ہے، سری لنکا میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہندو یہی سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان نہ ہو تو ہندوستان ہمیں ہڑپ کرے گا۔ لیکن آج وہ پاکستان جس حالت سے دوچار ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے 1 کروڑ پاکستانی باہر بہت شرمندہ ہوتے ہیں کہ تمہارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی سیکیورٹی کے ادارے بہت پاورفل ہے، باخبر ہے، تو اگر وہ سیاست کی بجائے سیکیورٹی پر فوکس کرے تو ہمارے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک آدمی ایک کام کر سکتا ہے، کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اچانک واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کچہری میں واقعہ ہوا، اس میں بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے لوگ شہید ہو گئے۔ تو 2 ہی جگہ ہیں ایک معاشرے کا، اسلامی معاشرے کا، ایک مسجد ہے اور ایک عدالت ہے۔ اب عدالت بھی محفوظ نہیں ہے اور مسجد بھی محفوظ نہیں ہے۔ پہلے کوئی خطرہ ہوتا تھا تو آدمی بھاگ کر مسجد میں پناہ لیتا تھا، کسی پر ظلم ہوتا تھا تو آدمی جا کر عدالت میں اپنا دکڑا بیان کرتا تھا۔ اب نہ عدالت محفوظ ہے اور نہ مسجد محفوظ ہے، تو پھر آخر ہم کہاں محفوظ ہیں؟ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ اس غم میں، جس طرح آپ نے خود فرمایا، یہ کوئی ایک مسلک کا غم نہیں ہے، یہ 25 کروڑ مسلمانوں کا ہے، اور اس سانحے پر تو دنیا بھر کے
ممالک نے بھی غم کا اظہار کیا ہے، ساری انسانیت نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اب ہم یہی چاہتے ہیں اپنی حکومت سے کہ ایک تو وہ حقائق منظر عام پر لائیں۔ اتنا واقعہ تو ان کو بھی معلوم، مجھے بھی معلوم کہ ایک آدمی آیا اور یہاں پٹ گیا اور لوگ مر گئے، لیکن حقائق تو یہ نہیں ہے۔ حقائق یہی ہے کہ یہ بین الاقوامی کھیل جو جاری ہے، اس کا پارٹنر کون ہے؟ کون اس کو سیٹلائٹ کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے؟ اس وقت یہ جو جنگ ہے بالکل ایسا لگتا ہے کہ سیٹلائٹ سے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہوں، بلوچستان میں، پھر ادھر، پھر خیبر پختونخوا میں، اور ایک واقعہ گزر جاتے ہیں پھر ہم سانس رک کر دوسرے واقعے کا انتظار کرتے ہیں۔ بہرحال میں اس ملک کے حکمرانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس واقعے کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کر لوگوں کو اعتماد میں بھی لے لے، حقائق عوام سے چھپانے کی بجائے عوام کے سامنے لایا جائے، تاکہ لوگوں کو اعتماد ہو جائے کہ ہمارا ایک ملک ہے، ہمارا ایک حکومت ہے، ہمارا ایک نظام ہے۔ بہرحال ہم حاضر ہیں، ہمارے کرنے کا جو بھی حکم خدمت ہو ہم حاضر ہیں۔ میں اسلام آباد کی شہریوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ علامہ صاحب کوئی ڈرا نہیں ہے۔ اس خراب حالات میں لوگ پہنچے ہیں، لوگ خون دینے کے لیے حاضر تھے، قربانیاں دینے کے لیے حاضر تھے، اور میں نے دیکھا یہ ایسے مناظر کم ہی آتے ہیں۔ میں خود بلوچستان میں تھا، یہاں عامر بلوچ اور نصر اللہ رنداوا نے مجھے بتایا کہ جو اہل سنت والجماعت کے مساجد کے ائمہ تھے وہ ادھر حاضر تھے۔ تو اگر یہ اتفاق، یہ اتحاد، یہ وحدت ہو، انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے دشمنوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دعا پھر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کی شہادتوں کو قبول فرمائیں، اور اللہ رب کریم ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام زخمیوں کو صحت کامل عطا فرمائیں، اور علامہ صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جو تکلیف برداشت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حوصلہ مزید عطا فرمائیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔